السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ ارے راحیل، آپ یہاں چھپ کر کیا کھا رہے ہیں؟ اچانک ہی میٹھے میاں راحیل کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تو اسے بستر کے پیچھے کچھ کھاتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ راحیل نے جب میٹھے میاں کو دیکھا تو پلیٹ چھپاتے ہوئے گھبرا کر بولا، ارے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ او ہو، تو یہ حلوہ ہے۔ میٹھے میاں راحیل کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولے۔ چپ یار، مرواؤ گے کیا؟ راحیل مزید گھبرا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا چچی جان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر حلوہ کھا رہے ہیں؟ ہاں یار، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ راحیل کھسیانہ ہو گیا۔ مگر چوری کرنا تو بری بات ہوتی ہے نا، میٹھے میاں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ اوہ یار میٹھے، ہر وقت نصیحت نہ کیا کرو، یہ ہماری اپنی چیز ہے، کسی ہمسایہ کا حلوہ تھوڑی ہے۔ لیکن راحیل، آپ کے والدین کو تو پتہ نہیں ہے نا، اور اگر یہ چوری نہیں ہے تو آپ چھپ کر کیوں کھا رہے ہیں؟ سب کے سامنے کیوں نہیں کھا رہے؟ اب میٹھے میاں کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ راحیل نے تیز لہجے سے اسے ٹوک دیا۔ اچھا مسٹر ناصح، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل گیا اور میٹھے میاں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ نازش، جلدی چلو، اگر راحیلہ باجی نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ اپنی سینڈل ابھی پیروں میں سے نکال لیں گی۔ شکیلہ نے تیز تیز قدموں سے ٹی وی لاؤنج عبور کرتے ہوئے کہا۔ شکیلہ، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اور وہ پھر اس طرح چپ کر۔ کھٹے میاں نے لاؤنج میں پڑے صوفے پر اسے کھڑا ہوتے ہوئے کہا تو شکیلہ کے اکٹھے قدم رک گئے۔ آپ سے مطلب؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آپ اپنے دوست سے جو کہہ رہی تھیں کہ راحیلہ باجی کی سینڈل ہیں، تو کیا آپ نے ان سے اجازت لیے بغیر یہ سینڈل پہنے ہیں؟ کھٹے میاں نے حیرت سے سوال پہ سوال کیا تو وہ بھنا اٹھی۔ دیکھو کھٹے میاں، اپنے کام سے کام رکھو، اور اپنی بہن کی سینڈل پہننے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں شکیلہ، خواہ آپ کی اپنی بہن کے جوتے ہیں، مگر بغیر اجازت کے کسی چیز کو لینا چوری ہی کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاندان کی کسی عورت نے چوری کی تھی۔ سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جانے والا تھا تو خاندان کی بڑی بدنامی ہوگی۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ دیکھو کھٹے میاں، اس وقت ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں، آپ کی نصیحت پھر کبھی سنیں گے۔ شکیلہ نے خصیانہ انداز میں بات ختم کرنا چاہی۔ لیکن شکیلہ، کھٹے میاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چوری تو چوری ہی ہوتی ہے۔ نازش پر کھٹے میاں کی باتوں کا بہت برا اثر ہوا تھا۔ لیکن شکیلہ، کھٹے میاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، چوری تو چوری ہی ہوتی ہے۔ نازش پر کھٹے میاں کی باتوں کا بہت اثر ہوا تھا۔ اوہو نازش، بس اب چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ شکیلہ شرمندگی مٹانے کے لیے نازش کو گھسیٹ کر باہر لے گئی اور کھٹے میاں اپنے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ یہ کھٹے میاں کون ہے شکیلہ؟ نازش نے پوچھا تو شکیلہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ہمارے تایابو اچھے میاں اور تائی امی پیاری خاتون کے وہ جڑواں بیٹے ہیں، کھٹے میاں اور میٹھے میاں۔ یہ سب شاداب نگر سے راحیلہ باجی کی شادی میں شرکت کے لیے پرسوں آئے تھے۔ ہم مگر جب سے آئے ہیں پوری فیملی نصیحتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ بات گناہ ہے، یہ بات بری ہے۔ اف، میرا تو دم گھٹنے لگا ہے اپنے ہی گھر میں۔ لیکن شکیلہ، بات تو ٹھیک کی ہے، کھٹے میاں نے۔ نازش بولی۔ اف، اب تم بھی بڑی بی بی نہ بن جانا میرے لیے۔ شکیلہ کو مزید غصہ آنے لگا، مگر نازش کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا بابا، اب غصہ تھوک دو نا، اور جلدی چلو، شبنم انتظار کر رہی ہوگی۔ ارے شکیل، یہ کھلونا موبائل تو آپ کا بہت خوبصورت ہے۔ پیاری خاتون نے ننھے شکیل کو موبائل سے کھیلتے دیکھا تو اسے پیار سے اسے کھلونے کی تعریف کی۔ جی تائی امی، اس میں مختلف لائٹس جلتی ہیں، اور دیکھیں کتنے پیارے پیارے گانے اور میوزک ہیں اس میں۔ وہ خوش ہو کر بولا۔ ارے واہ، کیا ابو نے دلوایا ہے؟ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ نہیں تائی امی، تو پھر کس نے تحفے میں دیا ہوگا؟ وہ ہنس کر بولی۔ نہیں تو یہ میرے دوست کا ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ اچھا، تو پھر دوست نے کھیلنے کے لیے دیا ہوگا۔ اس بات پر شکیل خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب پیاری خاتون کا ماتھا ٹھنکا اور دوسری طرف انہوں نے سوچا،
اور اندازہ لگایا کہ اگر اس کے دوست نے اس کو دیا ہے تو اس طرح پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ننھا شکیل چونکہ اس کھلونے کو بہت پسند کرتا ہے لہٰذا وہ اسے چرا کر لے آیا ہے۔ بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے، کسی کی چیز چوری کرنے سے اللہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوتے ہیں، مگر میں کھیل کر اسے واپس کر دوں گا، شکیل نے کہا۔ پیاری خاتون جانتی تھی کہ کوئی بچہ جس چیز کو چوری کرتا ہے وہ اسے کبھی واپس نہیں کرتا، لہٰذا انہوں نے اسے سمجھایا، بیٹا اول تو بغیر اجازت کی کسی کی چیز لینا بہت بڑا گناہ ہے، پھر اسے اپنے پاس رکھنا اور زیادہ بری بات ہے، لہٰذا اسے بھی اپنے دوست کو واپس کر دیں۔ شکیل نے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی جا کر اپنے دوست کو دے دے گا۔ پیاری خاتون نے اسے پیار کر کے شاباشی دی۔ راحیل کسی الیکٹریشین کے ساتھ کھڑا بجلی کی تاروں کو کھمبے سے ڈائریکٹ منسلک کروا کے شادی کے گھر میں چراغاں کا اہتمام کروا رہا تھا کہ اچھے میاں کی خبر ہو گئی۔ بیٹا راحیل یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، اگر وابڈا والوں کو خبر ہو گئی تو جرمانے کے ساتھ جیل بھی جانا پڑے گا۔ نہیں تایا ابو، وابڈا والوں اور لائن مین سے ہماری دوستی ہو چکی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹا اگر کسی نے حساس دانوں کو اطلاع دے دی تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ نہیں تایا ابو آپ پریشان نہ ہوں، ہم اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا گھر اور دکان سب سے زیادہ روشن کی تھی، کیونکہ ہم بہت خوبصورت لائٹنگ کرتے ہیں اور ہم نے ڈائریکٹ بجلی ہی لی تھی۔ اس مرتبہ راحیل نے خوش ہو کر فخر سے بتایا تو اچھے میاں کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر کے ماحول دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا تھا۔ سب سے دکھ کی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کو بہت معمولی سا سمجھ رہے تھے، انہیں قطعاً احساس نہیں تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ان کی زندگی اور عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ اس رات کھانے کے بعد جب سب مل کر راحیلہ کی کل کی مہندی کے پروگرام کو فائنل کر رہے تھے تو اچھے میاں نے اپنے چھوٹے بھائی چاند میاں کو مخاطب کیا، چاند میاں یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر چیز میں اس قدر اسراف، بجلی کی چوری اور بچوں کا ہر کام والدین کے بتائے بغیر چوری چھپے کرنا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ارے اچھا بھیا چھوڑیے نا، اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اقتدار بدل گئی ہے، بچے ہماری کہاں سنتے ہیں؟ چاند میاں لاپرواہی سے بولے۔ نہیں چاند میاں، بچوں کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، مرنے کے بعد ہمیں اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھے میاں دکھ سے بولے، زمانہ نہیں بدلا ہے بلکہ ہم سب کے خیالات ہی بدل گئے ہیں، ہر غلط بات اور گناہ کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، قہر الہی کو دعوت دینے والی بات ہے یہ۔ اس مرتبہ پیاری خاتون نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑے بھیا اور پیاری بھابھی، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ راحیل کے والد ڈبڈبائی آنکھوں سے بے بسی کے ساتھ بولے، نہیں دل چھوٹا نہیں کرتے، ابھی بھی وقت ہے، بچوں کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے، انہوں نے حوصلہ دیا۔ اور اچھے میاں نے شکیلہ، شکیل، راحیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بچوں جھوٹی آن بان شان کے لیے اور اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے چوری کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور تقریبات پر اسراف کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، والدین کی فرما برداری کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی انتہائی سادگی سے کر کے ہم سب کے لیے بہترین مثال قائم کر دی ہے۔ اور بیٹا جس ہادی برحق سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات پر جس طرح کنڈے ڈال کر بجلی چوری کر کے چراغاں کرتے رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کا درس دیا ہے اور چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ پیاری خاتون کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ راحیل نے آہستگی سے کہا، لیکن تائیمی بجلی تو حکومت کی ہے اور ہم نے کسی کے گھر سے چوری نہیں کی تھی۔ بیٹا چوری تو چوری ہوتی ہے اور حکومت بھی تو ہماری اپنی ہے، نقصان تو سب کا ہوتا ہے۔ سوری تایا ابو اور سوری تائی امی۔ اس مرتبہ راحیل کے ساتھ راحیلہ، شکیلہ اور شکیل بھی شرمندگی سے بولے تو اچھے میاں اور پیاری خاتون نے انہیں پیار سے گلے لگا لیا۔ کھٹے بھائی اور میٹھے بھائی، آپ دونوں بھی ہمیں معاف کر دیں، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ دہرائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے سچے مسلمان بن سکیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا اپنے دوستوں میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کیا کریں گے۔
وہ کیا کہتے ہیں، صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا پیاری امی؟ میٹھے میاں سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی والدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ چاند میاں اور چاندنی بیگم کی آنکھوں میں تشکر کی نمی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔